अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। जो आखिरी दर्स हुआ था गुज़श्ता माह, उसमें हमने कुरान मजीद के 8वें जुज़ में सूरतुल अनआम की आयत नंबर 165 मुकम्मल की थी और आयत नंबर 165 पर सूरतुल अनआम भी तमाम होती है। आज हम इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे सूरतुल आराफ की इब्तिदा से। पहली आयत से लेकर आयत नंबर 22 तक पहले इंशाअल्लाह हस्ब मामूल तिलावत की जाएगी और उसके बाद इन आयात का तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़जाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन फलनस्अलन्न الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ ترجمے کا آغاز قرآن کریم کے 8ویں جز میں سورۃ الاعراف کی ابتدا سے کر رہے ہیں، پہلی آیت سے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ سورۃ الاعراف کا جو نام ہے الاعراف، قرآن مجید کی آگے آیت نمبر 46-47 میں اسی سورۃ الاعراف میں آ جائے گا۔ اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام کا نام ہے، جہاں کچھ ہستیاں اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا مشاہدہ کریں گے، انہیں پہچان رہے ہوں گے، اور ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوگی کہ وہ گفتگو انشاءاللہ جب ہم ان آیات پر پہنچیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے گی۔ سورۃ الاعراف کا زمانہ بھی سورۃ الانعام والا ہی تقریباً زمانہ ہے، اور بنیادی طور پر سورۃ الاعراف میں بھی توحید کا بیان ہے، اس فرق کے ساتھ کہ سورۃ الانعام میں توحید پر دلائل زیادہ دیے گئے اور سورۃ الاعراف میں گزشتہ اقوام کے قصے زیادہ ہیں کہ جن کی طرف توحید کا پیغام آیا تھا اور انہوں نے اپنے انبیاء کے اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، سوائے قلیل تعداد کے لوگوں کے۔ تو بنیادی موضوع سورۃ الاعراف کا بھی توحید ہے، اور ساتھ میں یہ کہ رسول اللہ کو جب بھی گزشتہ اقوام کا اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرماتا ہے، ایک تو سننے اور پڑھنے والوں کے لیے عبرت ہوتی ہے کہ ہم اس قوم کے راستے پر نہ چلیں، ان اقوام کے راستے پر جو اپنی غلط روش کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان قوموں کا جو بہت زیادہ طاقتور تھے مکہ والوں سے، ان کا انجام بتا کر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھ ساتھ ان پر ایمان لانے والے ان کے حقیقی ساتھیوں کو بھی تسلی دی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہی اللہ ہے جنہوں نے ان سے بڑھ کر طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے انبیاء کی بات ماننے سے انکار کیا، اور عنقریب اللہ تبارک و تعالی کی جو مدد ہے وہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے شامل حال ہوگی۔ اور یہ ایسی بات تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دکھا دیا، اور اسلام کمزوری اور ضعف کے زمانے کو گزار کر طاقت اور اقتدار اور عزت کے زمانے میں داخل ہوا۔ پہلی جو آیت ہے الف لام میم صاد، حروف مقطعات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان حروف کو کہا جاتا ہے، ان کا حقیقی معنی اسرار الہی میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالی خود جانتا ہے یا وہ کہ جن کو اس نے خصوصی طور پر علم عطا فرمایا ہو، ان کے بارے میں کوئی بھی قطعی بات 100% یقین کے ساتھ آج کے زمانے تک نہیں کہی جا سکتی۔ مختلف آراء ہیں کہ جن کو مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن ایک قطعی بات جو اس وقت تک کہی جا سکتی ہے وہ یہی کہ یہ اللہ کے اسرار میں سے اسرار ہیں۔ آیت نمبر 2، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ قرآن کریم کے تعارف سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔
اے رسول یہ کتاب آپ پر، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو آپ کو اس سے کسی قسم کی دل تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ تنگ دل ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب قرآن کریم وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کے آغاز کا حکم دیا تو سامنے جو مخالفت ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور پوری قوم کا خلاف ہو جانا، تو یہ خود بخود ایک اثر رکھتا ہے، ایک نیچرل اثر ایک بشر ہونے کے اعتبار سے کہ یہ سختیاں اور مشکلات میرے ساتھی گزار پائیں گے، اور تو یہ جو دل تنگی کا احساس ہے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو تسلی دے رہا ہے، تسلی دے کر کن الفاظ میں فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، آپ کے سینے میں اس کتاب سے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی دل تنگی، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اس کتاب کے نزول سے آپ کو نہیں ہونی چاہیے۔ کس لیے یہ کتاب نازل کی ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کریں، لوگوں کو خبردار کریں۔ قرآن کے ذریعے، قرآن کی آیات سے لوگوں کو خبردار کریں، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ مومنوں کے لیے نصیحت ہے سے کیا مراد ہے؟ خبردار تو جس کو پیغام سنا دیا گیا سب کو پتہ چل جائے گا کہ نافرمانی کا انجام اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا سب کو، لیکن نصیحت قبول کون کریں گے؟ جو صحیح بات پر، حق بات کو قبول کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، وہ اس نصیحت کو قبول کریں گے۔ دیکھیں، کفر ایک مزاج ہے اور ایمان بھی ایک مزاج کا نتیجہ ہے۔ کفر کیا ہے؟ کسی بھی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے حق کو تسلیم نہ کرنا، یہ ایک مزاج ہے۔ اپنے بعض مفادات کی وجہ سے ہو، تعلقات کی وجہ سے ہو، جو بھی وجہ ہو، کسی بھی وجہ سے حق کا انکار کرنا، ڈٹ جانا، حق کو تسلیم نہ کرنا، ہٹ دھرمی پر ضد پہ اتر آنا، یہ ایک مزاج ہے۔ اسی طرح ایمان لے آنا، یہ ایک مزاج ہے۔ کس پر ایمان لے آنا؟ ہر الٹی سیدھی بات پر نہیں جو سنا مان لیا، بلکہ جب حق کا پتہ چل جائے کہ حق یہ ہے تو پھر جو مرضی حق کو ماننے کی قیمت ہو، حق کا اقرار کرنا، اسے مان لینا، اسے تسلیم کر لینا، یہ ایمان کا مزاج ہے۔ لہذا فرمایا کہ آپ خبردار کر دیں، اور تاکہ اس مزاج کے لوگوں کے لیے جسے اللہ مومن کہتا ہے یہ نصیحت ثابت ہو، یعنی وہ نصیحت ان تک پہنچ جائے اور وہ اس سے استفادہ کرے۔ یہ قرآن مجید کا تعارف ہے، خبردار کرنے والی کتاب ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس کتاب کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اتبعوا، یہ امر ہے، حکم ہے۔ اتبعوا یعنی تم سب اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، یعنی جو راستہ یہ بتا رہی ہے، جو رہنمائی یہ کتاب کر رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل ہوا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور
اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کو، دوسرے لوگوں کو، دوسری چیزوں کو اولیاء بنا کر ان کی اتباع نہ کرو۔ اب یہ قطعی طور پر جو بات واضح ہو رہی ہے اس آیت سے، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو فالو کرنا، اللہ کے مد مقابل دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کہ خداوند عالم خود فرمائے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور یہ تمہارا ولی ہے، اللہ تعالیٰ خود کہے۔ اور ایک دفعہ ہے کہ انسان اس خدا کے نظام توحید کے مد مقابل کوئی نظام فرض کر لے۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے اس نظام سے ہٹ کر، چاہے اس کو کسی بت کی طرف منسوب کر دے، جیسے طول تاریخ میں انسانوں کو شیطان نے گمراہ کیا ہے۔ وہ چاہتا کیا تھا، وہ چاہتا کیا ہے؟ انسانوں کو گمراہ کرنا، جیسے کہ ابھی آدم و حوا کا قصہ بیان ہوگا۔ اس نے یہ ٹھانی ہوئی ہے اور قسم کھائی ہوئی ہے کہ انسانوں کو اللہ کے دیے ہوئے نظام پر نہیں چلنے دینا۔ اس نظام سے ہٹانے کے کئی طریقے ہیں مختلف انسانوں کے گروہوں کے لیے۔ کچھ کھلم کھلا خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا انکار نہیں کریں گے، یہ نبی کا انکار نہیں کریں گے، تو ان کے ساتھ پھر اس کی روش تھوڑی دوسری ہوتی۔ وہ انہیں کہتا بھی نہیں اللہ کا انکار کرو، وہ انہیں کہتا بھی نہیں رسول کا انکار کرو، جو نظام رسول لے کر اس کا انکار کرو، یہ نہیں کہتا ان سے، بلکہ اسی اللہ کے جو توحید کا دیا ہوا نظام ہے، نبی کا لایا ہوا نظام ہے، اسی کے ساتھ ایک اور تحریف شدہ شکل اسی نبی کے نام پر، انہی مقدس ہستیوں کے نام پر جو دین کے بڑے ہیں، ان کے نام پر کچھ اور شکل سامنے رکھ دیتا ہے لوگوں کو، اور آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ مائل کیوں ہوتے ہیں؟ خداوند عالم نے جو دین بتایا ہے اس کی نسبت آسانیوں والا، اللہ کی نسبت زیادہ آسان، جسے کہتے ہیں آج کل کے لفظوں میں زیادہ اٹریکٹیو پیکج دے دیتا ہے، کہ جس میں انسانوں کو اپنے دنیاوی مفادات زیادہ محفوظ، ناجائز جو وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ مفادات بھی ان کے محفوظ ہوتے ہیں اور آخرت بھی ان کے لیے ضمانت دے دی جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو یہود کے ساتھ شیطان کر چکا تھا، اور وہ اللہ کے نبی کا جس کا انتظار کر رہے تھے، جب وہ آیا تو اس کے انکار پر اور اس کی دشمنی پر ڈٹ گئے۔ شیطان یہی چاہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر یہ قوم کرپٹ ہو جائے گی تو پھر جب اللہ کا نبی آئے گا یہ اس کے نزدیک نہیں پھٹکیں گے، بلکہ اس کے مخالف، اس کی دشمنی میں میرا اعلی کار بن جائیں گے، اور ایسا ہی یہود نے کیا۔ تو یہ جو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے آئین قرآن کی شکل میں تم پر نازل کیا گیا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کو دیکھو اس میں کیا بات کی گئی، اور اس کے مقابلے میں مد مقابل کسی کو اپنا ولی قرار دے کے اس سے منسوب کر کے تم ایک اور سسٹم کے قائل ہو جاؤ، ایک نئی چیز بنا لو، یہ نہ کرنا۔ اس کو بہت توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سنیے گا۔ دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی دین کو مانتے نہیں، کھلم کھلا خدا کے منکر ہوتے ہیں، دین کے منکر ہوتے ہیں۔ ابھی ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں کے لیے، ان کے لیے شیطان کا کیا پروگرام ہوتا ہے انہیں گمراہ کرنے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ خدا کو ماننا نہیں چھوڑیں گے، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر وہ اسی کے ساتھ ایک اور کام کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس پہ لگا دیتا ہے، ایک پیرلل ایک دین دے دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام اور شریعت سے مختلف ہوتا ہے، نسبتاً آسان تر ہوتا ہے، اور لوگ اس میں لگ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جو اصل دین ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اس کے احکامات ان کے لیے بہت ہی
ہلکی پھلکی چیز بن جاتے ہیں، اور وہ جو نیا دیا گیا ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ آپ دیکھیے مکہ میں کیا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ لوگ اصل میں اس دین پہ تھے جس کی توحید کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دھوم مچائی ہوئی، حضرت ابراہیم کی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا آئین انہی کے نام پہ انہوں نے گھڑ لیا تھا کہ جو شرک اور کفر اور پستی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام انہوں نے اپنے جو معبود گھڑے تھے ان سے بہت کمتر کر دیا تھا، اور جو معبود اپنے بنائے تھے ان کو بہت بڑا اور انہی کے سب کچھ مثال کے طور پر سپورٹ کر دیا ہوتا۔ تو یہ تصویر قرآن مجید کو انسان جب دیکھتا ہے ایک گہری نظر سے، سنجیدہ نظر سے، تو اس شرک کے معاشرے کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ شروع میں نہیں تھے ایسے، بلکہ بعد میں ان کو آہستہ آہستہ ایسا کر دیا گیا، اور جب رسول اللہ وہی بات کرنے جو حضرت ابراہیم کرتے تھے، انہوں نے چونکہ ابراہیم کے نام پر بہت کچھ گھڑ لیا ہوا تھا خود، اور اس سے مانوس تھے، ان کو حقیقی دین ابراہیم بتانے والا رسول پسند نہیں آیا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اس تحریف شدہ چیزوں کا شکار ہونے میں کامن ہے مشرکین مکہ بھی اور اس زمانے کے اہل کتاب بھی۔ اصل دین میں، اپنے انبیاء کے دین میں تحریف کر کے کچھ اور انہوں نے چیز گھڑ لی تھی اور نظام بنا لیا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی کے منکر ہو گئے۔ تو یہاں پر جو خداوند عالم فرما رہے کہ جو اللہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی اتباع کرو، اور اس کے مد مقابل کسی کو ولی قرار نہ دو کہ یا ہم اللہ والا کام کر لیں تو بھی بچ جائیں گے، یا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو راضی کرنے والا کام کر لیں، اس سے بچ جائیں گے۔ یہ دو نظام لاشعوری طور پہ اگر انسان اپنے ذہن میں بنا لے، یہ باطل ہے، یہ شرک ہے۔ توحید یعنی ایک نظام۔ اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ یہ دوسرے اولیاء یعنی اللہ کے مد مقابل کوئی اور نظام جن سے منسوب ہو وہ کر لینا، نہ یہ کہ جس کو اللہ خود کہے کہ میں تمہارا ولی ہوں اور یہ تمہارا ولی ہے، وہ عین توحید ہے۔ وہ تو خود قرآن مجید نے یہ سسٹم بتایا ہوا ہے۔ اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، یہ عین توحید ہے۔ لیکن ایک دفعہ کہ میں رسول اللہ سے منسوب کر کے کوئی ایسا حکم گھڑ لوں، توجہ کیجئے، کوئی ایسا حکم گھڑ لوں کہ جو اللہ کے بیان شدہ آئین کے خلاف ہو۔ رسول اللہ اس سے پاک ہیں، انہوں نے تو اللہ ہی کا دین بتایا، لیکن بعد والے خود گھڑ کے رسول اللہ سے منسوب کر کے نت نئی چیزیں دین میں ایڈ کر دیں، جسے بدعت کہتی ہے شریعت۔ اب عام پبلک کیا سمجھ رہی ہے؟ رسول اللہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ پر وہ بہتان ہے۔ پبلک سمجھ رہی ہے مثلا یہ جو نئی چیز آ گئی ہے اس سے اہل بیت خوش ہو رہے ہیں، جبکہ اہل بیت پر یہ بہتان ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا رسول ہو یا ان کے اہل بیت ہوں علیہم الصلاۃ والسلام، وہ کس کے نمائندے ہیں؟ وہ اللہ کی کتاب کے نمائندے، وہ اس قرآن مجید کا آئین بیان کرنے والے ہیں، اس سے ہٹ کر تھوڑی بیان کرنے والے چیزوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو حکم ملا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرنا ہے، لیکن رسول کو بھی یہ حکم ملا کہ آپ نے قرآن سے تمسک کرنا ہے۔ آپ توجہ کریں، رسول اللہ پر بھی لازم ہے اللہ کی کتاب کو فالو کرنا۔ یہ سورہ میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہوا تھا، سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف جو 25ویں جز میں ہے قرآن کریم کے، اس کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے رسول اللہ سے خطاب کر کے، فَاسْتَمْسِكْ، یہ فَاسْتَمْسِكْ وہی تمسک ہے۔ اے رسول آپ تمسک کیجئے کس کے ساتھ؟ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔
یعنی قرآن، آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے. انک علی صراط مستقیم، قرآن سے تمسک یعنی صراط مستقیم، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں. اس قرآن کو تھامے رکھیے. یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، مضبوطی سے تھامنا یعنی اس کے احکام، اس کی باتوں کے بارے میں سنجیدہ رہنا، انہی کے مطابق چلنا، انہی کے مطابق زندگی گزارنا مضبوطی کے ساتھ، یہ تمسک. تو جو یہ کرے گا انک علی صراط مستقیم، تو یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب دیکھیے اگلی آیت کیا ہے، اسی سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 44 44. وَإِنَّهُ، خوب توجہ کیجیے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً یہ قرآن ذکر ہے اے رسول آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. مرتبہ دیکھیے قرآن کا، اس لیے کہا گیا اس سے تمسک کرنا آپ نے. یعنی رسول اللہ، اہل بیت اطہار بھی قرآن مجید سے تمسک کا حکم دیا گیا ان کو. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً اے رسول یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سب سے سوال کیا جائے گا. ابھی سورہ اعراف میں یہ آیت آ جائے گی ایک دو آیتوں کے بعد. انبیاء سے بھی سوال ہوگا، رسول اللہ سے بھی سوال ہوگا روز قیامت. ایک ہے قیامت کے بارے میں من گھڑت باتیں، شعر و شاعری کی باتیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق قیامت کی تصویر بندے نے بنائی ہے. اور ایک دفعہ قیامت کی وہ تصویر کہ جو قرآن دیتا ہے. قرآن کی تصویر کیا ہے؟ انبیاء سے بھی سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عدالت میں انبیاء سے بھی سوال کیا جائے گا کہ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس ذمہ داری کے ساتھ آپ نے کیا کیا، اور آپ کو پھر آپ کی امتوں نے کیا جواب دیا. اس قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی سے بھی سوال ہوگا. آپ دیکھیے مرتبہ دیکھیے، قرآن یعنی اللہ کا حکم، قرآن یعنی اللہ کی بات. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا، یعنی اس قرآن کے بارے میں جو وحی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی تھی. اب دوبارہ دیکھیے اسی آیت کو. اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس کے سوا یعنی اس اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو، یعنی اسی ایک نظام کے تحت چلو. قلیلا ما تذکرون، مگر تم کم ہی تم میں سے ایسے ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے. اللہ اتنے کھلے لفظوں میں نصیحت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی بتا رہا ہے کہ تم میں سے قلیل ہیں. کتنے قلیل ہیں تم میں سے جو اللہ کی نصیحت کو قبول کرتے. آیت نمبر 4. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اب جیسے ہی حکم دیا کہ اس کتاب کو فالو کرو، فوراً ہی اگلی آیت میں ان قوموں کا انجام بتا دیا کہ جن کی طرف اسی طرح پیغام آیا تھا لیکن انہوں نے فالو نہیں کیا، انہوں نے اتباع نہیں کی. واضح اور شفاف انداز ہے قرآن کا. کہا جا رہا ہے اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. فجاءہا بأسنا بیاتا او ہم قائلون، تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا دوپہر کو جب وہ آرام کر رہے تھے. قیلولہ جسے بولتے ہیں دوپہر کا آرام. رات کو سوتے میں بعض پر عذاب آیا اور بعض پر دن کے وقت آرام کرتے قیلولہ کے وقت. یہ ایک اور یعنی زیادہ سخت بنا دیتا ہے کہ بے خبری. جب انسان جاگ رہا ہو تو پھر کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ کر لیتا ہے، لیکن جب انسان سویا پڑا ہو تو اس کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کب اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا اس کی جو فائل ہے وہ فائنلی بند کر دی. اور جب عذاب آتا تھا
تو پھر اگر کوئی اس وقت توبہ کرے، اس وقت اقرار کر لے کہ میں غلط ہوں، تو وہ اقرار کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت نمبر 5 میں فرما رہا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، پس جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کیا تھی؟ یعنی جن کو پتہ چل گیا، ہوش میں آ گئے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، تو پھر ساری باتیں جو انبیاء کو تانے دیتے تھے، مخالفتیں کرتے تھے، ساری چالاکیاں بھول گئے، ساری چوکڑیاں بھول گئے جو کیا کرتے تھے، اور ان کی پکار اس کے سوا اور کیا تھی؟ اِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے یقیناً ہم ہی ظالم تھے، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ دنیا کا تیز ترین جو چور ہوتا ہے نا، وہ بھی جب دیکھ لے کہ مکمل طور پر گھر گیا اور سزا اب بچ نہیں سکتا، پھر وہ اقرار کرنے لگتا ہے کہ میں، کیونکہ آخری جو ایک حربہ ہوتا ہے سزا سے بچنے کا، وہ یہ کہ بندہ اقرار کر کے معافی مانگے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کا اقرار اللہ کے ہاں فائدہ نہیں دیتا۔ یہ قرآن نے چند جگہوں پر یہ اصول بیان کیا ہے کہ جب انسان سامنے دیکھ لے موت کو یا عذاب کو، اور اس دنیا سے اس کا کام اسے پتہ چل جائے ختم ہو گیا، اب اگر وہ کہے توبہ، تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب تک اختیار ہے گناہ کرنے کا اور طاقت ہے گناہ کرنے کی، اس وقت تک پھر توبہ کا دروازہ بھی انسان کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ نظریہ بنا لیا کہ ادھر جو مرضی گناہ کرتے کرتے مر جاؤ تو بھی اگلے جان بخشے جاؤ گے، اور اس کی نسبت پھر اللہ کے ان پاکیزہ بندوں کی طرف، اہل بیت کی طرف، انبیاء کی طرف دیتے ہیں کہ جو انہی کاموں سے روکنے کے لیے اللہ نے بھیجے تھے۔ عجیب عقل ہے، عجیب منطق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آرزوؤں کا شکار قومیں اور غیر ذمہ دار قومیں، انہیں ایسی باتیں زیادہ پسند آتی ہیں۔ جن کا اللہ کی اطاعت سے زیادہ شیطان کی اطاعت میں دل لگتا ہے، پھر ان کو ایسے پیکیجز زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ اگلے جان کے سارے فائدے بھی اسی طرح مل جائیں۔ آیت نمبر 6 جو میں نے پہلے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، توجہ کیجئے۔ اب خدا کی اس فائنل قیامت کی عدالت کا ذکر اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو یقیناً ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے۔ الذین ارسل الیہم، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا تھا ہم یقیناً ان سے سوال کریں گے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً مرسلین سے بھی ہم سوال کریں گے، انبیاء سے بھی ہم سوال، تاکید دیکھیے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پہ تو بغیر حساب کے جنت میں گھس رہے ہوتے ہیں بعض، ٹھیک ہے، وہاں پر انبیاء سے بھی سوال ہو رہا ہے، یہاں پر دوسروں سے کچھ اپنی من گھڑت چیزوں کے باتوں سے بنا کے نظریات، کوئی سوال نہیں ہونا، کوئی حساب نہیں ہونا، سیدھے جا کے ٹھک سے جنت میں گھس جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ روایات بھی سنیں، جو باتیں بھی سنیں، ضروری ہے، اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ ضروری ہے کہ پہلے قرآن کو دیکھ لو، کہ قرآن والی باتوں سے ہٹ کر باتوں کے قائل نہ ہو جاؤ، ان سے منسوب ساری باتیں ان کی نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے خبردار کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ سب سے کم تعداد ہی انہی کی ہے کہ جو دین کو اس طرح سیکھتے ہیں کہ جس طرح اہل بیت اطہار نے خود رہنمائی فرمائی۔ زیادہ تر سنی سنائی کا بازار ہی گرم رہتا ہے۔ پس جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ہر صورت ان سے سوال کریں گے، اور خود پیغمبروں سے بھی ہم ضرور سوال کریں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے سورہ زخرف کی ابھی آپ کو آیات سنائی کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، رسول اللہ کی بھی ذمہ داری ہے، لازم ہے رسول اللہ پر قرآن سے تمسک کر، اور اسی کا نتیجہ ہے اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اس قرآن سے تمسک یعنی صراط مستقیم۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے بھی اے رسول اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے، نصیحت ہے، اور ان قریب آپ سے سوال کیا جائے گا۔
جس قرآن کے بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. اس قرآن کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ جن کی ذمہ داری ہے لوگوں کو قرآن مجید کی طرف ترغیب دینا، اور وہ بجائے ترغیب دینے کے ڈرا دیتے ہیں اپنی باتوں سے، قرآن سے اور دور کر دیتے ہیں عوام کو، اس طرح کی قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ان سے اللہ سوال نہیں کرے گا، بڑا سوال کرے گا. جب انبیاء سے سوال ہونا ہے، جب رسول اللہ سے سوال ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی اس سوال سے استثناء نہیں ہے. اور کوئی یہ کہے کہ جب اللہ کو سارا پتہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں اللہ کو سارا پتہ ہے پھر کیوں؟ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے بالآخر عدالتی کارروائی کے بعد جو انعام کے قابل ہے اسے انعام دیا جائے، سب دیکھیں، اور جو سزا کے قابل ہے اس کے جرم کا اقرار لیا جائے، اس کے جرم پر شہادتیں پیش کی جائیں، جو خدا کی اس عدالت میں ہوگا. اس کے بعد پھر اس کو جو اس کی سزا بنتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق وہ دی جائے گی. یہ عدالت برپا ہوگی. اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کر رہے قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ قول میں سچا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حتماً یہ کرنے والا ہے، اور یہ مناظر میں اور آپ عنقریب اللہ کی بارگاہ میں دیکھنے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آیت نمبر 7 فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم پورے علم کے ساتھ ان کی سرگزشت ان کے سامنے بیان کریں گے. یعنی جو وہ دنیا میں کر کے آئے تھے سارا قصہ، یہ فَلَنَقُصَّنَّ قصے سے، اصل میں قصے کا لفظ ہے بالکل پیچھے پیچھے آنا. جب انسان کوئی، ہم جسے قصہ کہتے ہیں، قصہ کیا ہوتا ہے؟ جو صورتحال پیش آئی ہے پہلے اس کو بالکل اسی طرح سنانا، گویا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کو قصہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم علم کے ساتھ، اور اللہ کے علم سے بڑھ کر ایکوریٹ علم کس کا ہوگا؟ ہم علم کے ساتھ ان کی سرگزشت بیان کریں گے. اور وہ علم کیسا تھا؟ کہاں سے آیا وہ علم؟ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب تو تھے ہی نہیں. جب یہ کاروائیاں تم لوگ کر رہے تھے ہم غائب تو تھے ہی نہیں. ہم علم کی بنیاد پر ساری چیزیں تمہیں بیان کریں گے کہ تم نے کب کب کیا 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 تھا. 8 وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اور اس دن تولنا، وزن کیا جانا برحق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو پھر جن کا پلڑا بھاری ہوگا، موازین وزن کی جمع، جن کے وزن ثقیل ہوں گے، بھاری ہوں گے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، آیت نمبر 9 وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین ہلکے ہوں گے. ثقیل ثقلت، اور خفت خفیف یعنی ہلکا. جن کے پلڑے وزن ہلکے ہوں گے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو ضائع کر دیا. خسارہ یعنی کچھ نہیں بچا، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں بچا. عمر تمام ہو گئی، مہلت تمام ہوگی، صلاحیات جن کو استعمال کر کے، عقل جسے استعمال کر کے آج کے دن کی کامیابی پا سکتے تھے، سب ضائع کر بیٹھے. خسروا انفسهم، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا انہوں نے. وجہ کیا خسارے میں ڈالنے کی؟ بما كانوا بآیاتنا یظلمون، سبب جو یہ ہماری آیات کے بارے میں ظلم کیا کرتے تھے. ہماری ظلم یعنی عدل کا اپوزٹ. آیات کے ساتھ عدل کیا ہے جو اوپر قرآن نے خود بیان کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو. یہ عدل ہے. آیات قرآن کس لیے؟ فالو کرنے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے. اور ظلم کیا ہے آیات الہی کے ساتھ؟ ان کو فالو نہ کرنا، ان کو فالو نہ کرنا.
بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات سے ظلم کے سبب خود گھاٹے میں رہے۔ یہ اعمال کے وزن سے دیکھیے، ہمارے ذہن میں اگر آئے، ایک تصویر آتی ہے کہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ آیا جیسے ترازو لگا ہوتا ہے اور اس میں ایک طرف ایک چیز ڈالی جاتی ہے، دوسری تولی جاتی ہے، ادھر ایک طرف نیکیاں ڈالی جائیں گی، ایک طرف برائیاں، جو چیز بھاری ہوگی جو چیز ہلکی ہوگی۔ توجہ کیجیے، یہ ایک آسان تعبیر ہے۔ قرآن مجید عام معاشرتی زبان جو عرب بولتے تھے، جس میں حقیقت و مجاز ہوتا ہے، جس میں ضرب المثل ہوتی ہے، جس میں تمثیل ہوتی ہے، کنایہ ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، وہ سب چیزیں قرآن نے استعمال کی ہیں، اور جو علم معانی اور بیان ہے اس کے اندر قرآن کی یہ فصاحت و بلاغت اور ان الفاظ کا استعمال مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، ہم کہتے ہیں، کوئی بندہ کہے کہ عمل کیا کوئی وزنی چیز بن کے، مادی چیز بن کے آ جائے گا جس کا وزن ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ یہ ضروری ہے، بلکہ مثال کے طور پر ایک مسئلہ بیٹھ کے کچھ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ درپیش ہے، اس کے لیے سب اپنی رائے دے رہے ہیں، ایک بندہ رائے دیتا ہے، آپ کہتے ہیں وزن نہیں ہے اس میں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سالڈ بات نہیں ہے، ٹھوس بات نہیں ہے، بے وزن بات ہے۔ لیکن ایک دوسرا بندہ بات کرتا ہے، سب کہتے ہیں کہ ان کی بات میں وزن ہے، یہ مان لیتے ہیں۔ وزن ہے یعنی یہ زیادہ مسئلے کے حل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، یہ زیادہ حق کے قریب ہے، یہ زیادہ ٹھیک جواب ہے، یہ ٹھیک روش ہے۔ اسی طرح انسان کے اعمال اپنی کوالٹی کے اعتبار سے، خلوص نیت کے اعتبار سے وزن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس طرح روایات میں بھی بیان کیا گیا کہ انسان ایک بامعرفت کی 2 رکعت ایک بے معرفت کی 1000 رکعت سے مثال کے طور پہ افضل ہے۔ اجر جو ملے گا وہ معرفت اور علم کی بیس پر ملے گا، نہ کہ کوانٹٹی کی بیس پر، بلکہ کوالٹی کی بیس پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے وہ 2 رکعت نماز جو زیادہ وزنی ہو گئی ہے، وہ کس وجہ سے ہو گئی ہے؟ اپنی کوالٹی کی وجہ سے۔ اس کے اندر غور و فکر تھی، اس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ تھا، اس کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس زیادہ تھا، وہ زیادہ اہمیت دیتے ہوئے ادا کی گئی۔ اس کے مقابلے ایک دوسری نماز ہے جس کا پڑھنے والا سوچتا ہی کچھ نہیں، دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، جب ٹائم ملا پڑھ لی، لیٹ کر دی، قضا ہوتی ہے تو قضا ہو گئی، قضا پڑھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، بہت فرق ہے۔ اسی طرح تمام اعمال جب مختلف پہلوؤں سے پرکھے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر گویا کے نمبر ملتے ہیں، اتنا وزن ملتا ہے ان اعمال کو۔ اور اسی طرح برائیاں بھی اپنی شدت کے اعتبار سے، گناہ بھی اپنی شدت کے اعتبار سے نیگیٹو سائڈ پر وہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال غالب جو سائڈ غالب آ گئی نیکیوں اور برائیوں میں سے، وہ نیٹ رزلٹ ہوگا روز قیامت۔ اتنا ہی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جتنا قرآن مجید کے الفاظ سے اور روایات سے، احادیث صحیحہ، ایسی احادیث کے جو خلاف قرآن نہ ہو، وہاں سے جو چیز پتہ چلے گی، یعنی قرآن کے سائے میں روایات صحیحہ سے جو بات پتہ چلے گی وہ بیان ہو سکتی ہے، اتنا ہی۔ ورنہ ہم میں سے کسی نے نہ قیامت دیکھی ہے، نہ وہ جہان دیکھا کہ بالکل ایکوریٹ آ کر بیان کر دے۔ اور خوابوں والا دین بھی کوئی ٹھیک دین نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ نے خواب دیکھا تھا، وہ یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ خوابوں پر کوئی دین قائم نہیں ہے اور خواب حجت نہیں ہوتے، اگرچہ آج کل ایسی چیزیں آیات قرآن سے زیادہ ان کی سیل بازار میں اچھی قیمت لگ جاتی ہے، لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ اور اس دن اعمال کا تولا جانا برحق ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے تو وزن ہی نہیں ہونے میں، یوں ہی چلے جانا ہے، یہ آیت قرآن ان کو انکار کرے، تولے جائیں گے وزن۔ پھر جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پائیں گے، اور جن کا پلڑا آیت نمبر 9 ہلکا ہوگا وہ لوگ ہماری آیات سے ظلم کے سبب خسارے میں رہیں گے۔ آیت نمبر 10 وَلَقَدْ، اب یہ قیامت کا منظر بھی اور
قیامت کے دن دونوں سائیڈوں کا بیان کر کے اب اللہ تبارک و تعالی زمین کو جو خدا نے تیار کیا ہے تاکہ انسان آرام سے زندگی گزار سکے، اس کی طرف اپنے احسان کی طرف اللہ اشارہ فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں زمین میں، مکناکم یعنی تمہیں بسایا ہے، تمہیں وسائل تمہارے لیے اس دنیا میں اس زمین میں فراہم کر دی، یعنی ہر وہ چیز اس دنیا میں رکھ دی ہے کہ جو تمہارے یہاں آرام سے آسودگی سے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی۔ یہ ساری بات مکناکم کے اندر آ جاتی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معائش جمع ہے معیشت کی، اور اس میں تمہارے لیے سامان زیست زندگی گزارنے کا، اصل میں یار معیشت عیش سے ہے، عیش، عیش کا عربی زبان میں معنی ہے زندگی، ٹھیک ہے، اور اسی سے پھر وہ لذتوں والی زندگی کو بھی کہتے ہیں، یہ عیش ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں، مراد لذتوں والی، آرام و سکون والی زندگی ہوتی ہے، لیکن عیش زندگی، معیشت وہی زندگی جس پر ڈیپینڈ کرتی ہو، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس میں تمہارے لیے سامان زیست، معائش جعلنا لکم تمہارے لیے قرار دے دیے ہیں، فراہم کر دیے ہیں، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم میں سے قلیل ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں اللہ کی، اکثر اللہ کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں لیکن خدا کو بھولے رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت نمبر 10 میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تفسیر کوثر سے، جو اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کائنات کی فضا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہاں حیات اور زندگی کے لیے کوئی فضا سازگار نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی سارے پلینٹس اور سٹارز انسان نے دیکھ لیے، لیکن آپ نے کتنے سنے ہیں کہ جن پر زمین جیسے حالات میسر ہیں کہ انسان آرام سے وہاں پہ زندہ رہ سکے، لائف ایگزسٹ کر سکے، زندگی وہاں پر وجود رکھ سکے؟ نہیں ملتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی بھری کائنات میں جو ستاروں سے اور سیاروں سے بھری ہوئی ہے، آپ کو اپنی زمین جیسا آئیڈیل زندگی کے لیے پلینٹ نہیں مل رہا ابھی تک۔ ایک دو کے بارے میں کہا ہے، پتہ نہیں وہ کتنے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک پلینٹ ملا ہے جس کے حالات ملتے جلتے ہیں زمین کے ساتھ، لیکن ابھی وہ دور کے ڈھول ہیں، قریب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ دور کے ڈھول سہانے تھے یا قریب کے ڈھول بھی کچھ سہانے ہیں زندگی کے وہاں رہنے کے۔ مریخ پر جا رہے ہیں، کتنا ابھی تک ڈھونڈ رہے پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی مل جائے۔ پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ایگزسٹ کر سکتی مثال کے طور پر، اور دیگر چیزیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کائنات کی فضا کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہاں حیات اور زندگی کے لیے کوئی فضا سازگار نہیں ہے، نہیں ملتی۔ اگر کوئی شعور اور ارادہ جو کائناتی رکاوٹوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہو موجود نہ ہو، یعنی اس اتنی بڑی کائنات کو جو اپنے کنٹرول سے جس میں رد و بدل کر سکتا ہو، اگر وہ نہ ہو، یہاں زندگی کی نشو و نما ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک بہت کوئی طاقتور پاورفل کوئی طاقت جو ہے وہ آ کر یعنی اس میں ایک جگہ کو ایسا اس میں چیزوں کی کوانٹٹی کو خاص مقدار میں آ کر رکھے کہ پھر لائف وہاں پر ایگزسٹ کر سکے۔ جب تک ایسا نہ ہو، آپ اس پوری کائنات کو دیکھ لیں، آپ کو اس کی فضا زندگی کے لیے سازگار نہیں ملے گی۔ اپنے نظام شمسی کو لے لیجئے کہ اس میں صرف ایک ہی کرہ کہتے ہیں اصل میں بال کو، گول چیز کو، اس لیے زمین کو کرۂ ارض کہتے ہیں۔ ایک ہی کرہ یعنی زمین اس وقت حیات کے لیے سازگار ہے۔ یہ بھی ایک زمانے میں آگ کے شعلوں سے عبارت تھی۔ اب اس زمین کو زندگی کے لیے سازگار بنایا، نہ اتنی سخت بنائی کہ دانہ نہ نکلے، نہ اتنی نرم بنائی کہ کوئی چیز ٹھہر ہی نہ سکے۔ چونکہ نرم چیز پر کوئی عمارت ٹھہر نہیں سکتی، سورج سے نہ چنداں دور کہ سردی سے زندگی ممکن نہ ہو،
اور نہ چنداں نزدیک کہ گرمی سے حیات ممکن نہ رہے۔ زمین کی سورج کے گرد گردش اور محوری حرکت کی رفتار بھی مناسب، پھر زمین کے اندر وہ خصوصیات ودیعت فرمائی یعنی رکھ دی جن سے انسان اور دیگر جاندار اپنی روزی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنی مخلوقات ہیں وہ کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ چونکہ انہیں مل رہا ہے، اپنا جو سسٹیننس ہے، اپنا جو رزق ہے کھانے کا، وہ ان کو مل رہا ہے اس دنیا میں، ورنہ رہ ہی نہ سکتے۔ انسان اور دیگر جاندار اپنی روزی حاصل کر سکتے ہیں اور انسان ان کی صلاحیتوں کو مسخر کر سکتا ہے۔ اس پر پڑنے والی شعائیں، اس کی فضا میں موجود ہوائیں، اس کی خاک میں موجود صلاحیتیں اور پانی کی طراوت یعنی گیلاہٹ ویٹنس، سب انسانی زندگی کے لیے سازگار اور معاون ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں بسایا ہے۔ اس کی دیکھو تو صحیح کیا کیا چیزیں ہم نے بڑی پراپر پرسنٹیج اور پروپورشن کے ساتھ ہم نے بنائی تاکہ تم اس زمین میں زندگی گزار سکو۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت قلیل ہیں تم میں سے جو شکر گزار ہیں۔ آیت نمبر 11۔ اب یہاں سے حضرت آدم اور حضرت حوا اور ابلیس کا وہ قصہ دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کس لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ انسانوں کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کو تلقین کیا جا سکے، بتایا جا سکے کہ اس کی باتیں نہ مانو، چونکہ بنیادی طور پر اللہ کی نافرمانی کروانے والا انسانوں سے وہ یہ ہے، جیسا کہ انسانوں کے جو والدین تھے آدم اور حوا، ان کے ساتھ یہی حرکت کی اس نے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، آیت نمبر 11، اور بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں تمہاری تصویریں بنائی۔ صَوَّرْنَاكُمْ، تصویر، مصور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، وہ ہے کہ جو تمہاری تصویر بناتا ہے۔ پھر تمہیں شکل و صورت دی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے آدم فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اب یہاں پر اس آیت کے ذیل میں مفسرین بالخصوص علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ آدم کو اللہ کے حکم سے ایسے ہی تھا جیسے اللہ کے حکم سے آج مسلمان کعبے کو سجدہ کرتے۔ اگر ظاہر دیکھیں تو کیا ہے؟ ان پتھروں کو سجدہ ہو رہا ہے، لیکن پتھروں کو سجدہ نہیں ہے، اللہ نے کہا یہاں سجدہ کرنا، ورنہ سجدہ کس کے لیے مخصوص ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ باقی پھر تعویلیں کر کے ادھر سجدہ کرنا ہے، ادھر سجدہ کرنا ہے، فلان کرنا ہے، اس کا توحید پروردگار سے نہ صرف یہ کہ تعلق کوئی نہیں ہے بلکہ برعکس ہے، اور بڑی خطرناک حد تک یہ بات برعکس ہے کہ ادھر ادھر کے بہانے کر کے آخر کیا ہے، سجدہ کیوں کرنا ہے؟ مثلا آپ نے کبھی سنا ہے کہ فلان شخص گیا امام کی خدمت میں اور امام نے فرمایا مجھے سجدہ کرو؟ کرواتے تھے ائمہ سجدہ کرواتے تھے؟ نہیں کرواتے۔ ان کی ذوات اقدسہ پاک ہیں کہ وہ ایسی حرکات کروائیں لوگوں سے جو شرک کا مظہر بنے، لیکن تعویلیں کر کے سارے کام ناجائز بھی جائز ہو جاتے۔ تو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے آدم کو، یہ اللہ کے حکم سے تھا، سجدہ خدا کو ہی تھا، اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلا جب وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں پر بھی ہو نماز کے لیے اپنا رخ کدھر کر لو؟ مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، وہاں پہ اللہ کا حکم موجود ہے، اور جہاں پہ خدا کا حکم موجود ہے وہ مخصوص چیزیں۔
ہم اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں نماز، دیوار کو سجدہ کر رہے ہیں جہاں پہ پڑھا ہوا ہے؟ نہیں، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے، درمیان میں ہزاروں کروڑوں مخلوقات آ رہی ہوں گی، زندہ جانور آ رہے ہوں گے، فلان ہو رہے ہیں، کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی حکم خدا سے، یعنی آدم مرکز ہے، جیسے کعبہ مرکز ہے، مرکز قرار دیا گیا کہ سب مسلمان اس کی طرف رخ کریں گے۔ آدم مرکز ہے، یعنی تخلیق کائنات اللہ کے نائب کے لیے ہوئی ہے، اللہ کے نائب کی آزمائش کے لیے ہوئی ہے، لہٰذا ساری کائنات کی قوتیں، ملائکہ وہ اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں اسی معنی میں جس طرح ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا بلکہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، رخ اس طرف ہوتا ہے، خداوند عالم نے کیونکہ حکم دیا ہے۔ فَسَجَدُوا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ 12، قال، اللہ نے فرمایا، ما منعک، تجھے کس بات نے منع کیا، روکا، اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا میں، خیر بہتر ہوں، منہ اس سے، اور پھر خود ہی اللہ کو دلیل دے رہا ہے۔ بعض لوگ اللہ کو دلائل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مشرکین کی حرکتوں کی بات کرتا ہے تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم آسمان و زمین میں اللہ کو وہ چیز بتا رہے ہو جس کا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں تھا، تم بتا رہے ہو تو اللہ کو پتہ چلے گا یہ والا کام جائز ہے، یہ والا کام ہو سکتا ہے، اللہ کو پتہ خبر ہی کوئی نہیں تھی، تم نے نئی بات بتائی ہے، اللہ کے علم میں اضافہ کیا، کہاں سے؟ یہ شیطانی حرکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ یہ اپنے علم میں سمجھ رہا تھا کہ آگ مٹی سے برتر ہے، آگ مٹی سے برتر ہے لہذا میں برتر ہوں، حالانکہ جس نے آگ خلق کی ہے اور جس نے مٹی خلق کی ہے اس سے پوچھتا پہلے اور کہتا کہ آپ بتائیں، تو اللہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں بہتر ہے تو اس کو سجدہ کر۔ آیت نمبر 13، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ یہاں پر ایک نکتہ وضاحت اس کی ذرا ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک دفعہ ہے کہ انسان کے لیے یا اللہ کی ذات واضح نہیں ہے، تردد میں اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے، اور ایک دفعہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کے لیے ثابت ہے لیکن اس کو اس میں شک ہے کہ یہ جو مجھے بات کی جا رہی ہے یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ان دونوں کیسز کو سائیڈ پہ رکھیے، اور وہ کیس کہ جب اللہ بھی انسان کے لیے ثابت ہو اور یہ بھی کنفرم ہو کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے، وہاں پر انسان اگر کوئی اگر اور مگر کرے تو وہ شیطانی حرکت ہے۔ خدا کو بھی تسلیم کر چکا ہے، اپنا خالق، مالک، عالم، اور اس کو یہ بھی کنفرم ہے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ ان دونوں باتوں کی واضح ہونے کے بعد اگر مگر کرنا یہ شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عقل مند انسان نہیں کرتا، جیسے دنیا کا عقل مند ترین انسان جب ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے، اس کو چیک کرنے کے بعد، اس کے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے جناب ہاتھ، یہ والا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، تو وہ کہتا ہے تو اگر مگر کیوں، یہ وہ، جب اسے پتہ ہو کہ یہ ڈاکٹر اپنے کام میں ماہر ہے، بیسٹ ڈاکٹر ہے دنیا کا، اور مثلاً اس شعبے میں اس سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، وہ اس کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، بلکہ جیب سے پیسے بھی پے کرتا ہے اس کو اپنا ہاتھ کاٹنے، ٹھیک ہے؟
وہ نہیں کہتا کہ تم کہاں سے ڈاکٹر آ گیا تو فلان آ گیا تو یہ ہو گیا، میری سمجھ سے باہر ہے. کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کو میری سمجھ سے باہر ہے آپ میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ جو کہتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اس کو ہاتھ کٹنے کی خبر سن کے اس کا دماغ چل گیا، بیچارہ ڈاکٹر سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو نے میڈیکل سائنس پڑھی ہو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ اپنے کام کا ماہر ترین انسان ہے، اس کے بعد اس کی بات پہ اگر مگر کرنا یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ بے وقوفی ہے. یہ شیطان نے بے وقوفی کی تھی. خدا کو مانتا ہے، خدا حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میں آگ سے بنوں یا مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کرتا. تو انشاءاللہ اس نقطے پر توجہ فرمائیں گے. جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی دوسری بات کوئی نہیں کی. فرمایا آیت نمبر 13 قال فاہبط منہا، نیچے اتر جا، نکل جا یہاں سے. اتنی تو نے یہ گھٹیا اور پست بات کی ہے کہ اب تجھے یہاں تو نے اتنے ہزاروں سال عبادت کی ہے، فلان تجھے ہم نے کہاں سے کہاں لے کر آئے، لیکن اس حرکت پر نکل جا. قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے اتر جا. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں پر میری بارگاہ میں تکبر کرے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جھک جاؤ سجدہ کرو اور تم نہیں کر رہے، نکل جاؤ یہاں سے. فخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا یقیناً تو ذلیلوں میں سے. صاغرین چھوٹے، یہ تکبر کبر سے یا بڑائی سے، اور کبر کا اپوزٹ ہوتا ہے صغر، صغیر یعنی چھوٹا. صاغر یعنی تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے نا، اس کے بعد سے تو چھوٹوں میں سے، یعنی تو پستوں میں سے ہے، تو ان میں سے ہے کہ جن کو خدا نے چھوٹا بنا دیا، ذلیل کر دیا. یہ تکبر کا انجام ہے اللہ کی بارگاہ میں. 14 قال انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان کہنے لگا مجھے روز قیامت تک مہلت دے. یبعثون، جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، انسانوں کو اس دن تک مہلت دے. 15 قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی. 16 آیت نمبر 16 قال فبما اغویتنی، شیطان کہنے لگا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. ایک کرپٹ بندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے اختیار سے خرابی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، اللہ پہ ڈال دو. ایک بندہ 1000 لوگوں کو قتل کرے، دھوکے دے، جھوٹ بولے اور مسند اقتدار پہ بیٹھ جائے اور پھر لوگوں کو کہے کہ میرے خلاف نہیں بولنا کیونکہ اللہ کے حکم سے میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا. یعنی کرپشن خود کرے، ڈال اللہ کے ذمے دے، یہ بھی شیطانی کام ہے. تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کہہ رہے سجدہ کر، خود سجدہ نہیں کر رہا اپنے اختیار سے، اور جب بھی اس کا نتیجہ نکلا یہ گمراہی ہوتی. خدا کی نافرمانی کا نتیجہ گمراہی ہے، وہ سیدھا راستہ تو نہیں ہے. اب کہہ رہے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تو میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں ضرور بیٹھوں گا. یعنی گھات لگا کے، جیسے بیٹھا جاتا ہے نا کہ کوئی آئے اور اس پر حملہ کیا جائے، یہ اسے کہتے ہیں گھات لگانا. لَأَقْعُدَنَّ، یقیناً میں گھات لگا کر بیٹھوں گا. بیٹھوں گا کس پر؟ صراطک المستقیم، جو تیرا سیدھا راستہ ہے ادھر میں گھات لگا کے بیٹھوں گا اور ان پر حملے کروں گا. اور اب ذرا دیکھیے شیطان کے حملے کہاں کہاں سے. آیت نمبر 17 میں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کی طرف آؤں گا. یعنی ہر طرف سے میں حملہ وروں گا. اس ہر طرف سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمام تر طریقوں سے، تمام اطراف سے، تمام اینگل سے میں ان پر حملہ کروں گا. کوئی بھی فیلڈ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اپنا حملہ نہ کروں ان پر، تیرے مقابلے میں اپنا راستہ نہ دکھاؤں ان کو. کوئی بھی جگہ ایسی نہیں، یہ میں کروں گا. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثریت کو
شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان کو بھی انسان کی شناخت بہت اچھی تھی کہ یہ اپنے اندر موجود صفات کی وجہ سے میرے پھینکے ہوئے دانے پہ جلدی لپکے گا، اللہ کے وعدے پر اس کو کم اعتبار ہوگا، میرے پیکج پر جلدی آ جائے گا، اللہ کے پیکج پہ اس کو زیادہ یقین نہیں ہوگا، چونکہ شیطان سامنے رکھ دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے کہتا ہے کہ میری بات پر اعتماد کرو۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ آیت نمبر 18، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَدْعُومًا مَدْحُورًا، اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا ذلیل اور مردود ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کر۔ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے تو ان پہ حملے کرے گا تو میرا فیصلہ بھی سن لے، یقیناً ان میں سے جو بھی تیرے پیچھے چلے گا، یہ تَبِعَكَ وہی اتباع اسی تابعہ سے، یا اللہ کے قانون کی اتباع ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شیطان کا دیا ہوگا، کیونکہ حق ایک ہوتا ہے اور باطل کی کئی شکلیں، نور ایک ہوتا ہے، ظلمات مختلف قسم کے ہوتے ہیں جو قرآن نے بتایا۔ ان میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو یقیناً میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی تو اور تیرے پیروکار ان انسانوں میں سے تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں۔ یہ جنت وہ آخری جنت نہیں ہے، وہ اعمال کے نتیجے میں ہے، اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں۔ یہ بات زیادہ تر چیزوں کا روایات ان کا نتیجہ کہ یہ وہ جنت نہیں تھی، بلکہ یہ شاید اسی دنیا کی کوئی بہترین جگہ تھی جہاں آدم اور حوا کو ٹھہرایا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے وہ کیا اس لیے دنیا میں آئے، اللہ نے آدم کو خلق ہی زمین میں اپنی خلافت کے لیے کیا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کا انٹروڈکشن ہی فرشتوں سے یہ کروایا تھا۔ ہم فرض کریں آدم یہ نہ کرتے تب بھی ان کو دنیا میں آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش آدم اور اولاد آدم کی لینی تھی۔ اور اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں سکونت اختیار کریں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ دونوں جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب آپ دونوں نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس درخت کے اگر قریب جاؤ گے۔ آیت نمبر 20، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ کیا کس لیے؟ توجہ فرمائیں، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وسوسہ کس لیے کیا، کس لیے بہکایا؟ تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے گئے تھے ان کے لیے کھل جائیں، یعنی ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے آ جائیں۔ وقال، اور شیطان نے ان سے کہا، آدم سے اور حوا سے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس شجر سے منع نہیں کیا، الا سوائے اس کے کہ کہیں تم ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں فرشتے ہی نہ بن جاؤ۔ اٹریکٹیو پیکج دیا، ٹھیک ہے، حالانکہ آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، لیکن کیوں آدم کو یہ بات اٹریکٹیو لگی کہ جناب فرشتے، مثال کے طور پر فرشتوں کو موت نہیں آتی، کیونکہ اگلی بات یہی ہے او تکونا من الخالدین، اس لیے اللہ نے روکا ہے کہ تم یہ جاؤ فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک اٹریکٹیو چیز دکھائی شیطان نے، اور حضرت حوا نے بھی تھوڑا اس میں یعنی اپنا رول پلے کیا، اور بالآخر انہوں نے وہ کھا لیے اور اس شجر کو کھایا، اس کے پھل کو کھایا، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو بدن کے حیا کے مقامات تھے، شرم کے مقامات تھے،
وہ اللہ نے ان پر پردہ رکھا تھا، وہ پردہ ان کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اب یہاں پہ توجہ فرمائیں، اس شجر کے بارے میں اور اس پھل کے بارے میں 1101 قسم کی باتیں، لیکن قطعی بات یہ کہ یہ آیات متشابہات میں سے، وہ شجر کیا چیز تھی؟ میسج ان کا واضح ہے کہ اللہ نے ایک چیز سے کہا تھا کہ یہ نہیں کرنا، اور یہ دونوں چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اپنی شرمگاہیں ان پر کھل گئی۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ انسان کی اپنی شرمندگی میں نکلتا ہے۔ انسان گویا کہ جیسے کہ اگلی آیت میں ہے کہ یہ اپنے جسموں کو، شرمگاہوں کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے۔ یعنی خدا کی نافرمانی انسان کی حالت کو ایسا کر دیتی ہے جس سے پھر انسان کو حیا آتی، شرم آتی ہے۔ اب شیطان کو پتا تھا کہ یہ میں نافرمانی کراؤں گا تو یہ اوریاں کر دیے جائیں گے، ان کی شرمگاہیں کھل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس وسوسے میں کوئی جنسی پہلو شامل تھا، جیسا کہ ظاہر سے لگتا ہے۔ یہ خداوند عالم کی آیات اور جو روایات اب تک پہنچی ہیں، اس سے زیادہ پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ باقی آپس میں کلیشنگ باتوں والی، کوئی روایت کہہ رہی ہے کہ شجر سے مراد یہ تھی، کوئی کہہ رہی شجر مراد یہ تھی، آپس میں کنفیوزنگ، اور یہ بات خود بتاتی ہے کہ لوگوں نے شامل کر دی۔ اسرائیلیات تفسیر کی روایات میں بہت ساری داخل کر دی گئی، تو لہٰذا ان معاملات میں بجائے اندھیرے میں تیر چلانے کے جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے پاس سے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ فتنہ کرے، اور اپنی مرضی کوئی نظریہ اپنا پہلے ذہن میں رکھا ہوا ہے، اس کو آیات متشابہ کے اندر سے نکال کر پبلک کو خراب کرے، ٹھیک ہے۔ جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کیا کریں؟ تاکہ فتنہ کریں اور ان کی الٹی سیدھی تعویلیں کریں۔ تو اس کا میسج واضح ہے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ تھوڑا انتظار کریں، اگلی دنیا میں جائیں گے، اگر حالات بہتر ہوئے، اپنے اعمال سے بخشے گئے، تو سارے سوالات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آیت نمبر 22 تک ہم تمام کر لیں۔ آیت نمبر 21، وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا، اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں تو یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ قسم کھا کے کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور بندے سے کہتا ہے پہلے حرام کر لے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، اور تیرے پاس ابھی پیسے بھی نہیں ہیں، پھر تو کتنا ثواب کما سکتا ہے، بعد میں اس کی معافی مانگ لینا۔ یہ وہ ہے شیطان کی قسم ہے، ایسا یقین دلاتا ہے کہ میں تو تیرا مخلص ہوں، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ کر لے گا پھر اس کے منہ کو ایسا حرام کا خون لگے گا، پھر اس خون کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا، یہ پھر غرق ہوتا چلا جائے گا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے قسم کھا کر دونوں سے کہا کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور آیت نمبر 22، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور اس نے دھوکے سے انہیں نیچے گرا دیا۔ یہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دلو ایک لفظ ہوتا ہے، وہ ایک برتن کو کہتے ہیں جو پانی کے نکالنے کے لیے کنویں سے نیچے اتارا جاتا ہے اور اس میں پانی کھینچا جاتا ہے، وہ نیچے اترنے سے اس کو دلو کہا جاتا ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے دھوکے کے ذریعے ان دونوں کو گویا کے نیچے گرا دیا، بہکا دیا، اپنی طرف مائل کر دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب دونوں نے اس شجر کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے شرم کے مقامات ان کے لیے نمایاں ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے لگے۔ یعنی وہ جو اللہ نے ایک سینس رکھی تھی حیا کی، وہ فوراً گویا کہ بیدار ہوئی اور وہ اپنے بدن کے ان مقامات کو آدم اور حوا چھپانے لگے۔ وَنَادَا، جنت کے پتوں سے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ،
کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اولاد آدم کے لیے یہ میسج ہے کہ اس کی بات مانو گے تو یہ کرتا ہے، پہلے اچھی چیزیں دکھا کر اور پھر اس طرح انسان کو گویا کہ جو شرم و حیا والا انسان ہوتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اس کو عریاں کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اسی سورہ کی اگلی آیات میں آئے گا کہ تمہارے ماں اور باپ کا اس نے لباس اتروا لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بہترین لباس تقوی کا لباس، کہ جو انسان کو آبرو مند رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں۔ تو اس آیت نمبر 22 پہ آج کے درس کو تمام کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے توفیق دی، کل انشاءاللہ آیت نمبر 23 سورۃ الاعراف سے اس درس کو لے کر آگے چلیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔